ماہ مقدس ذی الحجہ شریف رواں دواں ہیں۔ حاجی حج کے لیے اللہ کے گھر میں موجود ہیں اور یہ عظیم سعادت حاصل کرنے کے لیے اللہ کریم نے انہیں اپنے گھر میں بلایا ہے۔ تو جہاں جہاں حاجی حج کرتے ہیں اور حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، وہ ارکان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ جگہ جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے موجود ہیں۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں۔ اور قربانیوں کے بارے میں جب آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانیاں کیا ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے جی؟ سنت ہے۔ تو چونکہ ماہ مقدس ذی الحجہ شریف یہ رواں دواں ہے تو چند باتیں ہم اس حوالے سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم نے انسان کو بڑی بڑی چیزیں عطا فرمائی ہیں اور ان کے ساتھ پیار بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ انسان کو مال بڑا پیارا ہوتا ہے، مال بڑا پیارا ہوتا ہے، مال کی خاطر انسان بڑی دگ و دو کرتا رہتا ہے اور اس کو اکٹھا کرنے کے لیے بڑی کوششیں کرتا ہے۔ یہ انسان کو بہت پیارا ہے اور اولاد بھی انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے کہ جب بندہ بے اولاد ہو تو اولاد کی طلب رہتی ہے اور جب اولاد ہو جائے تو اولاد کے ساتھ محبتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ماں کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا الگ انداز ہوتا ہے، باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ تو یہ محبتیں اولاد کے ساتھ یہ ماں باپ کی فطرت میں شامل ہوتی ہیں اور یہ اولاد بڑا میٹھا میوہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کون سا اس کے اندر ذائقہ ہے، کون سا اس کے اندر سکون ہے کہ اولاد کو جب بندہ سینے کے ساتھ لگاتا ہے تو بندے کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو اولاد بہت ہی پیارا رشتہ ہے اور بہت ہی پیاری دولت ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اگلی بات جو بہت سی انسان کو پیاری ہے وہ ہے انسان کی اپنی جان۔ انسان کی اپنی جان انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے کہ اس جان کو سنبھالنے کے لیے بڑی کوششیں کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی کافر انسان کی اوپر کھڑا ہو جائے اور اس کے اوپر تلوار کو سونت لے اور کہے کہ تو کلمہ کفر ادا کر ورنہ تیرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، تجھے مار دیا جائے گا، تو یہ جان اتنی عزیز ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے حکم ارشاد فرما دیا کہ تمہارا اگر دل مطمئن ہے نا اندر سے تو تھوڑی دیر جان بچانے کے لیے اپنی زبان سے کلمہ کفر بھی کہہ لیا کرو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تمہارا دل مطمئن ہے تو پھر اس جان کو بچانے کے لیے کیا کرو، تھوڑی دیر میری ذات کا بھی انکار کر دو۔ اتنی جان پیاری ہے کہ اگر میری ذات کا انکار کرنا پڑے تھوڑی دیر کے لیے تو وہ بھی کر دیا کرو۔ اور اگر کہیں کسی ایسی جگہ پہ تو موجود ہو کہ وہاں پہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور تمہاری جان کو خطرہ ہے، بس صرف مردار ہے، مردار کا گوشت ہے، تو ویسے آرام چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تمہاری جان
چلی جانے کا تمہیں اندیشہ ہو تو پھر تمہارے پاس سوائے مردار کے اور کچھ نہ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی کھا لو، اپنی جان بچا لو، اپنی جان بچا لو۔ اتنی پیاری یہ چیز ہے انسان کی جان کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ اس کی بھی تم حفاظت کیا کرو۔ اور پھر یہ اگر قربان کرنی ہے تو پھر اللہ کے لیے ہی قربان کرنی پڑے گی، کوئی بندہ کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ تو برادران اسلام، یہ ساری چیزیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا اور ان ساری چیزوں کے اندر آزماؤں گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مالک اگر تم ان میں آزمانا چاہتا ہے تو آزما لے، یہ ساری ویسے ہی تیری ہیں، یہ ہے ہی تیری، میرا مال و دولت بھی تیرا، میری اولاد بھی تیری، اور میری جان بھی تیری ہی ہے، تو میری ہے کیا چیز، اگر تو آزمانا چاہتا ہے تو آزما لے۔ تو برادران اسلام، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جب اپنی توحید کا، اللہ کی توحید کا آغاز کرنا چاہا تو آپ نے اپنے گھر سے اس کا آغاز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا آغاز، اللہ کی طرف دعوت دینے کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے شروع کیا، اپنے گھر سے شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں، میں نے بھی پچھلے جمعوں پہ بھی یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا جو تھا نا، وہ آزر، وہ بت پرست تھا، اور آپ کے والد گرامی، ہم آپ کے والد گرامی کو آپ کے والد بولیں گے، باپ کہہ کے نہیں بولا، باپ بھی ہوتا ہے لیکن والد گرامی تعارف، وہ توحید پرست تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، مسلم تھے، تو وہ بہت نیک آدمی تھے۔ اور جو آپ کا چچا تھا وہ بت پرست تھا اور بت بنانے والا بھی تھا، اس کا کاروبار تھا بت بنانا اور بیچنا، خدا خود بنانا اور خود خدا بنا کے پھر ان کو بیچ دینا، یہ ان کا اپنا کاروبار تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے تبلیغ شروع کی تو اپنے گھر والوں کو بتایا کہ یا ابت، اے ابو، اے ابا، چچا کو مخاطب کیا آزر کو، کہ تو کن کے بارے میں بات کرتا ہے، ان بتوں کے بارے میں؟ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تو اس بت کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اس بت کے سامنے اپنا سر نیاز جھکاتا ہے کہ جو بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تجھے کچھ عطا کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے دعوت توحید شروع کی، اور پھر گھر سے ظاہر مخالفت تو ہوگی، جب گھر سے ہی، تو یہ اس مخالفت کے ڈر سے کہ گھر والے میرے مخالف ہو جائیں تو بندہ گھر والوں کو تبلیغ کرنا چھوڑ دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو نیکی کا درس دیا کریں، توحید کا درس دیا کریں، اسلام کا درس دیا کریں۔ ویسے گھر والوں کو منانا بڑا مشکل ہوتا ہے، شادی کا موقع آ جائے تو جی یہ کیوں کیا، مہندی کی رسم کیوں کی ہے، بس بچے نہیں مانتے تھے، تو پھر ہم بھی مجبور ہو گئے۔ یہ ڈھول ڈمکا کیوں کیا، جی بچے نہیں مانتے تھے، گھر والے نہیں مانتے تھے، سارے کہتے تھے جی ہونا چاہیے ہونا چاہیے، تو پھر ہم بھی مان گئے۔ آج کل اوورآل یہی حالت ہے سب کی، خواہ کوئی عام بندہ ہے، خواہ کوئی ہمارے جو مولوی ہے، پھر بھی یہی حالت ہے کہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ لیکن گھر سے لوگوں کو بتانا کہ اچھی بات نہیں ہے، پھر ان کو اس پہ روک کے رکھنا کہ ایسا نہیں کرنا، تو یہ ایک بڑی مشکل ترین بات ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میں ویسے بھی اکیلا ہوں، اور گھر والے جو میرا ساتھ دے رہے ہیں، اگر میں نے توحید کا درس یہاں سے ہی شروع کر دیا تو پھر یہ سارے میرے مخالف ہو جائیں گے۔ تو چچا آپ کا مخالف بھی ہو گیا، اور اس نے بت بنائے، اور بت بنا کے کہنے لگا کہ میرا کاروبار ہے، میں اس کو بازاروں میں جا کے بیچتا ہوں، تو تم بھی آؤ میرے ساتھ بیچو ان بتوں کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ساتھ چلے گئے،
بت بیچنے کے لیے۔ جب بازار میں گئے تو آپ نے بازار والوں کو بولا کہ آؤ ان خداؤں کو خرید رہو، ان بتوں کو خرید لو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتے، آؤ ان بتوں کو خرید لو۔ تو آپ یہ آوازیں لگا رہے تھے اور بازار میں جا رہے تھے، تو چچا اعظم نے جب سنا نا تو اس نے کہا کہ تو نے کیا کیا ہے، میں تو ان کو بیچ کے اپنے گھر کی روزی روٹی چلاتا ہوں، اور تو نے تو ایٹم بیچتے ہوئے تو کوئی اس کی فضیلت بیان نہیں کی، الٹی اس کی خامیاں اور اس کے عیب بیان کر رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو حقیقت ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ یہ نہ تو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو آؤ ان کو خرید لو۔ تو کوئی خریدنے کے لیے نہیں آیا، تو چچا نے وہاں بھی جھڑک دیا، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ پھر جب سارے وہ میلے پہ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عبادت خانے میں جا کر نا، بت خانے میں جا کر آپ نے سارے جتنے بھی تھے نا وہ انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، سب کو آپ نے زخمی کر دیا، وہ کلاڑے کے ساتھ، کبھی اس کے پاؤں توڑ دیے، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کے ناک توڑ دیے۔ تو ایک کلاڑا نا بڑے جو بت تھا نا اس کے کندھے کے اوپر رکھ دیا آپ نے، کیا حکمت تھی آپ کے اندر ہے۔ تو جب واپس آئے نا سب نے دیکھا کہ بت سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس نے ایسے کیا ہے۔ تو بات پھیل گئی کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے بڑے سے پوچھو جس کے کندھے کے اوپر کلاڑا لٹکا ہوا ہے، اسی نے یہ سارا کیا ہوا ہوگا۔ تو پھر انہوں نے خود کہا تھا آگے سے کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، انہوں نے کہا پہلے کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو نہ بول سکتے ہیں اور نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا پھر اف ہو تمہارے اوپر، تمہارے اوپر تف ہو، تمہارے اوپر افسوس ہو کہ تم ان بتوں کو پوج رہے ہو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے۔ میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو پوری کائنات کی حفاظت فرما رہا ہے، پوری کائنات کی حفاظت فرما رہا ہے، اور میری بھی حفاظت فرمائے گا، سبحان اللہ، میری بھی حفاظت فرمائے گا۔ پھر جب یہ معاملہ پیش ہوا نا نمرود کے سامنے، پھر کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بیان کیا جائے۔ افضل و جہاد، افضل جہاد یہ ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے، افضل ترین جہاد ہے۔ تو ان کے سامنے جب پیش کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں خود خدا ہوں، میں خود خدا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا خدا تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ زندہ میں بھی کرتا ہوں، مارتا میں بھی ہوں۔ حالت آپ نے یہ سنی ہوئی ہوگی کہ جس کو موت کا پروانہ سنا دیا گیا تھا، پھانسی کا آرڈر جاری ہو چکا تھا، اس کو اس نے آزاد کر دیا، جس کو آزاد کرنا تھا اس نے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ موت و حیات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر تو ایسی باتوں میں مجھ سے آگے نہیں جا سکتا تو پھر میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں جا کے غروب کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر ہمت ہے تو پھر الٹا کر کے دکھا دے۔ تو فبہت الذی کفر، کافر تو بیہوش ہو، مبہوت ہو گیا، ڈر گیا، وہ ایسا نہ کر سکا۔ ایسا کرنا آسان کام تو نہیں ہے، ایک سورج کو مغرب سے طلوع کرنا وہ آسان کام تو نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تھوڑا سا پیچھے لے کے آنے کی بھی اگر کسی کے اندر حکمت ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ہے۔ کتنے ہزاروں فرشتے اسی سورج کو نا سنگلوں کے ساتھ پکڑ کے وہ مشرق سے نا ایسے مغرب کی طرف، طلوع کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ لیکن جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی تو اس وقت آپ نے فرمایا علی ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟
تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ ساری زندگی قضا نہیں کی، آج بھی ادا ہی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، انگلی کا اشارہ کیا تھا، وہی سورج جس کو ہزاروں کی تعداد میں فرشتے کھینچ کر بڑے بڑے سٹلوں کے ساتھ سورج کو غروب کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم سورج کو غروب کی طرف لے کر جاتے ہیں، آج سورج ہمیں پیچھے لے کر جا رہا ہے، کیسا معاملہ پیش آ گیا؟ انہیں کیا پتا کہ اس کے پیچھے آمنہ کے لال کی انگلی کا اشارہ موجود ہے۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو وہ وہاں پہ پریشان ہو گیا، آرڈر جاری ہو گیا، حکم ہو گیا کہ آگ جلائی جائے، بہت بڑی آگ جلائی جائے۔ آگ جلائی گئی، مہینے لگ گئے آگ جلاتے جلاتے، لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، لوگ ثواب کے لیے نظر مان رہے تھے کہ ہم اگر ہمارا بچہ پیدا نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں گے، ابراہیم کو جلانے کے لیے جو آگ استعمال ہوگی ہم اس میں اپنی لکڑیاں وہاں پہ ڈالیں گے، ہمیں نمرود کی طرف سے مل جائے گی، اولاد مل جائے گی۔ لیکن ان کا عقیدہ، منتیں ساری وہ دھری کی دھری رہ گئی۔ مہینوں کی وہ دنوں کے اندر وہ آگ جلائی گئی، شعلے آسمانوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ آخر ایک لمحہ آیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالا جانا ہے۔ تو اب ڈالنے کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اب ڈالا کیسے جائے، اتنی زیادہ آگ بھڑک رہی ہے کہ قریب بندہ جا نہیں سکتا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اندر بھی ڈالنا ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ منجنیق تیار کی جائے، منجنیق بنائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ذریعے، منجنیق پہلے زمانے میں بنائی جاتی تھی، جب لڑائی کا معاملہ ہوتا تھا تو قلعے بڑے بڑے فتح کرنے ہو نا، تو اس کے ساتھ پتھر بڑے بڑے باندھ کے پھر کھینچ کے نا اس کو وہ مارا جاتا تھا، تو دور دور تک وہ پتھر بھی پھینکتی تھی، اور قلعے کے اندر سوراخ بھی وہ کرتے تھے، پتھر بڑے بڑے لگتے تھے جب۔ تو ایسی منجنیق تیار کی گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اتنی بڑی منجنیق کیوں تیار کر رہے ہو؟ کتنے لوگوں کو اس کے اندر وہ داخل کرنا؟ اس نے کہا کہ داخل تو صرف ایک ہی بندہ کرنا ہے آگ کے اندر، لیکن بندہ بہت بڑا ہے، بندہ بہت بڑا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالنا ہے۔ تو جب آپ کو ڈالا جانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ کے فرشتے آ گئے، فرشتے نازل ہو گئے۔ معاملات جب وہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک یہ کیسا معاملہ ہے، یہ کیسا معاملہ ہے کہ تیرے ابراہیم کو، تیرے خلیل کو ایک کافر سارے مل کر یہ آگ کے اندر ڈال رہے ہیں؟ تو مالک کچھ نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا جو ابراہیم سے جا کے پوچھ لو، اگر وہ مانتے ہیں تو پھر کچھ کر لیتے ہیں، یا تم ہی ان کی مدد کر دو۔ تو جب وہ فرشتے وہاں پہ پہنچے، حضرت جبریل امین پہنچے، اور وہ ہوا والا فرشتہ پہنچا، بارش والا فرشتہ پہنچا۔ ہوا والے نے بولا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اتنی ہوا چلاؤں، اتنا طوفان لے کے آؤں کہ یہ آگ یہاں سے میں دور کسی جگہ پر پھینک دوں اور آپ کو اس سے بچا لوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ بارش والے کو بھی بولا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کو کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ نے مجھے بڑے بڑے پر عطا فرمائے ہیں، میں ان کے ذریعے ہوا چلاؤں گا تو یہ ختم ہو جائے گی آگ۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جس رب نے مجھے اس کے اندر ڈالنا چاہا اس کی اندر حکمت کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم رب کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں اور رب آپ کی مدد کرے گا۔ آپ نے اس وقت فرمایا کہ میں اپنے رب کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، میں مدد ابھی رب سے طلب نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے رب کو پتہ ہے کہ میرے خلیل کے ساتھ کون سا معاملہ پیش ہونے والا ہے، میرے رب کو پتہ ہے کہ میرے خلیل کے ساتھ معاملہ کون سا پیش آنے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو فرمایا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ آخر آپ کو ڈال دیا گیا آگ کے اندر۔ آگ کے اندر جب ڈالا گیا تو اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے نار کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم نے سلامتی والی بن جانا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈک والی بن جانا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ، ہم نے آگ کو کہا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، تو ٹھنڈی ہو جا۔ حالانکہ آگ کا تو
نظام ہی الٹ ہے، وہ ہوتی گرم ہے، آگ تو ہوتی گرم ہے، یہاں پہ ٹھنڈی ہو رہی ہے، یہاں پہ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ تو بندے کو تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے، قرآن ہے، ہم اس نص سے قرآنی کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ ویسے کوئی بندہ اگر کہے کہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو بندہ یقین نہیں کر سکتا بھائی آگ کیسے ٹھنڈی ہو سکتی ہے؟ آگ ہے، اس کا کام جلانا ہے، وہ تو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے پاس جائے، وہ نہ انسان دیکھتی ہے، نہ جن دیکھتی ہے، نہ حیوان دیکھتی ہے، نہ کوئی اور چرند پرند دیکھتی ہے، جو بھی چیز اس کے اندر ڈالی جائے گی اس کو وہ جلا کے راکھ کر دے گی۔ لیکن اگر یہ قرآن کے اندر نہ ہوتا تو ہماری عقل اس کو تسلیم نہ کرتی۔ آج کل بھی کچھ معاملات ایسے ہی ہیں، آج کل بھی کچھ معاملات ایسے ہیں کہ لوگ معجزات کا انکار کر دیتے ہیں، کرامات کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ جب رب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ولی کے ہاتھ سے بھی کروا سکتا ہے، نبی کے ہاتھ سے بھی کروا سکتا ہے، یہ رب کی قدرت ہے جس سے چاہے۔ لیکن یہ دیکھیں نا، قرآن نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آگ کو حکم ارشاد فرمایا کہ تو ٹھنڈی ہو جا۔ کتنے پیارے الفاظ، یا نارو کونی بردن، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اچھا، جب ٹھنڈی ہونے کا رب نے فرمایا تو یہ بھی اس میں اندیشہ ہو سکتا تھا کہ اتنی ٹھنڈی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ ٹھنڈک کی وجہ سے بھی نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ برف کے اندر چلا جائے اور وہ برف اتنی ٹھنڈی ہو، وہاں سے بھی بندے کو کی جان کو خطرہ محسوس ہو سکتا ہے نا، وہاں سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن رب نے فرمایا کہ ٹھنڈی ہونا ہے، اتنی ٹھنڈی نہیں ہونی کہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچے۔ فرمایا بردن و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا لیکن اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ بچانا ابراہیم علیہ السلام کو مقصود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی سے محفوظ رہیں، وہاں انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب آپ کو ڈالا گیا آگ کے اندر، لوگوں نے تو، نمرودیوں نے تو کہا ہوگا آج وہ شمع گل ہو گئی جو توحید کی آگ لے کر آئی تھی، آج وہ شمع ختم ہو گئی، آج کے بعد کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا، جب آگ ختم ہوئی نا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو مسکرا رہے ہیں، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام تو مسکرا رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے آپ کو ایسے امتحانوں کے اندر بھی ڈالا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پائے ثبات کے اندر ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی، اور آپ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ پھر ایک لمحہ آیا، ایک لمحہ ایسے بھی آیا، آپ کی اولاد نہیں تھی، اولاد نہیں تھی، حضرت سارہ سے اولاد نہیں تھی۔ پھر حضرت سارہ نے ہی عرض کی کہ آپ کسی اور سے شادی کر لیں تاکہ اللہ اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ حضرت ہاجرہ سے شادی ہو گئی، اللہ نے حضرت اسماعیل عطا فرما دی، حضرت اسماعیل کی صورت میں اولاد عطا فرما دی۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے نا، پھر اللہ نے ایک اور امتحان کے اندر ڈال دیا۔ وطن بھی بڑی چیز ہوتی ہے، وطن بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ سچی بات ہے کہ اگر کوئی یہاں سے جائے نا عمرے کے لیے بھی، تو جب وہاں پہ 20-21 دن پورے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہم ایسی صورت ہونا، ایسا جہاز آئے کہ 1 منٹ میں ہمیں اپنے وطن میں پہنچا دے۔ ایسی صورتحال بھی بن جاتی ہے، لوگ وہاں پہ بھی اتنا زیادہ وقت گزارنا برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنا وطن اپنا ہوتا ہے، اپنا وطن اپنا ہوتا ہے، بندہ جہاں بھی چلا جائے، جو سکون کی نیند یا جو سکون اپنے گھر میں ہوتا ہے نا، وہ گھر کیسا بھی کیوں نہ ہو، جھونپڑی کا بنا ہوا ہے، کچا گھر ہے یا جیسا بھی ہے، جو سکون اپنے گھر میں ہے وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ اس بچے کو بھی لے جائیں اور بچے کی ماں کو بھی لے جائیں اور اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آ جائیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی مہاجر
کہ میں اب ہجرت کرنے والا ہوں، میں اب کیا کرنے والا ہوں؟ ہجرت کرنے والا ہوں۔ پھر انہوں نے ہجرت کی اور ہاجرہ کو بھی لیا، اسماعیل کو بھی لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا۔ پھر اس وادی غیر ذی زرع کا نام بھی آپ جانتے ہیں، وہ مکہ کی وادی ہے، مکہ کی وادی۔ لیکن وہ مکہ اس وقت کوئی اور تھا، اس وقت کیا اور تھا۔ آج تو بڑی بہاریں ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے آباد فرمایا اس کو، لیکن اس وقت کچھ بھی نہ تھا سوائے پہاڑیوں کے، سوائے بڑے بڑے پتھروں کے۔ اللہ کے گھر کا نام و نشان تک اس وقت نہ تھا، اس وقت ظاہر نہ تھا، کوئی چیز نہیں تھی، سبزہ نہیں تھا، پانی نہیں تھا، لوگوں کی آبادی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ کو اور آپ اپنے بیٹے کو وہاں پہ چھوڑا نا، چھوڑ کے جب واپس جانے لگے تو وہ بھی تو منظر عجیب ہے، وہ بھی تو منظر بڑا عجیب ہے کہ ایک نبی کی بیوی، ٹھیک ہے، اس کو اکیلے ایسی جگہ پہ چھوڑا جانا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے۔ لیکن اللہ کا حکم تھا۔ جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں کس وجہ سے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کو کس نے کہا ہے اور کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور چھوڑ کے بھی اللہ کے سہارے پہ جا رہا ہوں، چھوڑ کے بھی اللہ کے سہارے پہ جا رہا ہوں۔ تو پھر آپ نے آگے سے کوئی شکوے والی بات نہیں کی، آپ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ پریشان نہ ہوں، پھر آپ پریشان نہ ہوں، پھر آپ چلے جائیں، ہم یہاں رہ لیں گے، پھر آپ چلے جائیں۔ 13 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے تھے، 13 سال کے بعد۔ سوچ سکتے ہیں آپ، یہ جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے ایسے ہی نہیں پہنچا، یہ جو رب کا گھر ہے، یہ جو وہاں پہ آبادیاں ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہو گئی، بڑی بڑی قربانیاں اس کے پیچھے۔ 13 سال کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ آپ کا لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے زمانے تک پہنچ چکے ہیں۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني، اب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر رب نے ایک اور امتحان ڈال دیا، ہائے ہائے ہائے، کتنے بڑے بڑے امتحان آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات، کتنے بڑے بڑے۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز میری بارگاہ میں قربان کر دیں۔ آپ نے پھر اونٹ ذبح کیے، دوسری رات پھر خواب آیا، پھر آپ نے اونٹ ذبح کیے، تیسری مرتبہ پھر خواب آیا، پھر ایسے خواب آیا۔ تو آپ نے سوچا کہ میرے پاس جو قیمتی چیزیں تھیں وہ تو میں رب کی بارگاہ میں قربان کر چکا ہوں، شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہے، اللہ کو کچھ اور ہی منظور۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس خاطر لیا کہ اب اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنا بیٹا قربان کروں، بیٹا قربان کروں۔ اب دیکھیں نا، جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی۔ مال کی قربانی کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ آپ کے پاس بڑا ایک وقت تھا کہ بڑا کثیر مال تھا آپ کے پاس، بھیڑ بکریاں بھی تھیں، گائیں بھینسیں بھی تھیں، اونٹ بھی تھے آپ کے پاس۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ مالک تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، بڑا مال و دولت ہے ان کے پاس، تو اللہ نے فرمایا جاؤ، خلیل تو ہے میرا، ان کو آزمانا چاہتے ہو تو آزما لو جا کے۔ تو جبریل امین آ گئے انسانی صورت میں، تو ایک کھیت میں پاس میں بیٹھ کر انہوں نے نا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے سن لیا کہ اللہ کا نام لینے والا بھی موجود ہے۔ ہائے ہائے، وہ کیسا دور ہوگا جب بظاہر ابراہیم کے سوا کو اللہ کا نام لینے والے ہی نہیں۔ آج الحمدللہ ہم سارے بیٹھے اور سب کہہ سکتے ہیں کیا؟ سبحان اللہ،
ہے؟ سبحان اللہ آتی ہے نا سب کو؟ بولے بھلے ایک مرتبہ پھر ماشاءاللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ندا سنی نا سبحان اللہ کی، تو آپ نے پوچھا، آواز دی کہ کون ہے جو اللہ کا نام لے رہا ہے؟ تو آگے سے اس آدمی نے کہا کہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پھر کہو سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اب اگر کہلوانا ہے تو پھر مال لگے گا، مال لگے گا۔ تو اس وقت جو مال ہوتا تھا وہ پیسے نہیں ہوتے تھے، اس وقت مال وہی مال ہوتا تھا جو جانور ہوتے تھے۔ تو فرمایا کیا لینا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ مجھے دے دو، ریوڑ پورا۔ آپ نے فرمایا یہ تیرا۔ پھر کہو نا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نام لو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو اس نے پھر تسبیح بیان کی اور اللہ کا نام لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور سکون میسر ہوا، اور سکون ملا۔ تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ پھر کہو۔ اس نے کہا کہ پھر پیسے لگتے ہیں، مال لگتا ہے، تو کیا لینا چاہتے ہو؟ کہتا ہے کہ یہ جو بھینسیں ہیں، یہ جو گائیں ہیں، یہ مجھے دے دو۔ آپ نے اس کو دے دی۔ اس نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے یہ آواز سنی، دل کو پھر سکون ملا، قرار نصیب ہوا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے فرمایا خبردار، اگر تمہارے دلوں کو قرار نصیب ہو سکتا ہے نا، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہی نصیب ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو قرار نصیب ہوا۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ پھر کہو۔ اس نے کہا کہ پھر لگیں گے مال۔ فرمایا کیا لینا چاہتے؟ کہتے یہ جو اونٹ کی قطار ہے نا، یہ اونٹ کا جو ریوڑ بنا ہوا ہے، یہ بھی مجھے دے دو۔ آپ نے دے دیا اور اس نے پھر کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ پھر کہو۔ اس نے کہا کہ پھر مال لگے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اب کیا لینا چاہتے ہو؟ کہا کیا تم دو گے؟ تمہارے پاس جو مال و دولت تھا وہ تو میں نے لے لیا ہے، اب تمہارے پاس دینے کے لیے تو کوئی چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دینے کے لیے کوئی اور چیز تو نہیں ہے نا؟ میری جان تو موجود ہے، میری جان تو موجود ہے نا؟ تم نے اتنا ریوڑ لے لیا ہے، اس کو چرائے گا کون؟ ان کو کھلائے گا کون؟ ان کو پلائے گا کون؟ ان کی رکھوالی کون کرے گا؟ تمہیں تو ایک نوکر بھی چاہیے ہوگا۔ تم مجھے اپنا نوکر رکھ لو، چرواہا رکھ لو، لیکن مجھے اللہ کا نام سنا دو، اللہ کی تسبیح سنا دو۔ تو پھر اس نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو برادران اسلام، فرشتے گئے، انہوں نے عرض کی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم تو امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے ہو، میں تو تمہارا ٹیسٹ لینے آیا تھا، آج تمہارا پیپر تھا، آج اللہ کی طرف سے یہ تمہارا امتحان تھا، تم نے اس امتحان میں اپنے آپ کو کامیاب کر لیا ہے۔ خوشخبری تمہیں سناتا ہوں کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا جبریل امین فرشتہ ہوں، فرشتہ ہوں میں۔ تو برادران اسلام، ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بڑے امتحانوں سے گزارا گیا، لیکن آپ نے اللہ کے فضل سے ان کو پورا کیا۔ اگلا جو امتحان ہے اولاد والا، انشاءاللہ العزیز عید والے دن بیان ہے، انشاءاللہ عید والے۔ تو برادران اسلام، قربانی بھائی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدنی زندگی کے اندر جب قربانی فرض ہوئی تو مدنی زندگی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا سال نہیں چھوڑا جس سال آپ نے قربانی نہ کی، قربانی نہ کی۔ پھر آپ نے آخری سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانیاں کی، ایک قربانی اپنی طرف سے اور دوسری قربانی اپنی امت کی طرف سے فرمائی۔ دوسری قربانی آپ نے اپنی امت کی طرف سے فرمائی، اور پھر فرمایا علی سبحان اللہ، پھر فرمایا علی تم بھی 2 قربانیاں کیا کرو، 2 قربانیاں کیا کرو۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا ایک تم اپنی کی کرو اور دوسری میرے لیے کی، دوسری میری خاطر کیا کرو۔ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم ویسے بڑے بہانے بناتے ہیں جب رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے نا، بڑے بہانے بناتے ہیں
کوئی پیسہ نہیں، ہم صاحب نصاب نہیں، ہمارے پاس اتنا مال و دولت نہیں کہ ہم قربانی کریں۔ آپ نے کبھی زندگی میں سنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دی ہو؟ نہیں سنا نا۔ سرکار پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، سرکار پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں۔ حضرت علی شیر خدا نے کبھی زکوٰۃ دی ہو؟ مال اکٹھا ہی نہیں کیا کرتے تھے تو زکوٰۃ کیسے؟ اکٹھا ہی نہیں ہوتا تھا مال، زکوٰۃ کیسے دیتے؟ نہ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض ہوئی، مال ہی نہیں تھا، نہ حضرت علی شیر خدا پہ زکوٰۃ فرض ہوئی، مال ہی نہیں تھا، لیکن آپ نے ہر سال قربانیاں دو کی، ایک اپنی اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت علی نے، اور سرکار نے بھی اپنے لیے کی اور اپنی امت کے لیے بھی کی۔ تو پھر ہم کیسے صرف یہ کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائے کہ ابھی میرے پاس اتنے پیسے تھے، اتنے نہیں ہیں، میں صاحب استطاعت بننا ہوں، نہیں بنا ہوں، صاحب نصاب بننا ہوں یا نہیں بنا ہوں، کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہیں سے کسی طریقے سے ہمارے لیے مفتی صاحب، عالم دین صاحب، مولوی صاحب یہ فیصلہ کر دیں بھائی آپ کے اوپر قربانی فرض نہیں۔ بھائی یہی بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، ایسے نہ کیا کریں۔ جب قربانی دینے کا موقع آئے نا تو پھر جو بھی ممکن ہو نا قربانی کیا کریں، قربانی کیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا اس کا ثواب ہے، کتنا اس کا ثواب ہے؟ یہ تھوڑی بات ہے۔ ایک تو حضرت ابراہیم کی سنت ہوگی، دوسری آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو گئی۔ اگر کوئی بہت زیادہ علی والا بیٹھا ہے تو وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ حضرت علی کی بھی تو سنت ہے نا، کہ انہوں نے بھی تو قربانیاں کی، صحابہ نے بھی قربانیاں کی، سرکار کی آل کے فردوں نے، افراد نے بھی قربانیاں کی، تو ہم کیوں ایسی دلیلوں میں پڑی ہوئے ہیں کہ ہم قربانی نہیں کریں گے؟ لیں جانور اپنے اپنے، ابھی بھی دن ہے، اس سے ڈالیں، اچھے اچھے حصے ڈالیں، اچھے اچھے جانور لیں۔ اور ان دنوں کے اندر یہ جو 3 ایام النحر ہوتے ہیں، ایام النحر 3 دن ہوتے ہیں بھائی، 10واں 11واں 12واں دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، یہ 3 دن قربانی کے دن ہیں، اراق الدم کے دن ہے، یہ خون بہانے کے دن ہے۔ رب نے یہ آرڈر جاری فرما دیا، ان 3 دنوں کے اندر اگر رب کو کوئی سب سے زیادہ محبوب عمل ہے تو وہ کون سا عمل ہے بھائی؟ قربانی والا۔ وہ کون سا عمل ہے بھائی؟ قربانی والا۔ کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ 3.5-4 لاکھ کا تم نے دان دیا ہے اور وہ قربان کر رہے ہو، نہ کرو بھائی، کسی یتیم غریب کی کوئی شادی کروا دو، کسی کو کی مدد کر دو۔ ارے مدد کرنے کے اور طریقے بہت ہیں، لیکن آج کے دن اگر تم اتنے پیسے بھی رب کی بارگاہ میں دے دو گے اور تمہاری پر قربانی فرض ہوئی تو وہ تمہارا ثواب نہیں ملے گا جب تک تم رب کی بارگاہ میں کوئی جانور قربان نہیں کرو۔ جب یہ دن ہی قربانی والے ہیں، پھر قربانی سے بھاگنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کی کھالیں انشاءاللہ العزیز ہم اپنے مدرسے میں جمع کریں گے۔ میری طرف سے ایک بندہ موجود ہوگا مسجد کے ادھر پاس ہی، وہ بھائی اصغر صاحب ہیں جو پچھلے مرتبہ بھی کرتے رہے ہیں، تو وہ یہاں سے لے کر جائیں گے میرے مدرسے کے اندر۔ اگر کوئی بندہ گھر سے اٹھوانا چاہتا ہے تو ہمیں فون کر دے، ہم گھر سے اٹھا لیں گے، تو لازمی یہ ہمارے ساتھ آپ نے تعاون فرمانا ہے، کیونکہ ہم مدرسہ چلاتے ہیں تو مدرسے میں یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اور ٹائم ہی کافی ہو گیا، ایک اور بھی اعلان ہے۔ اعلان یہ ہے کہ عید کا ٹائم کون سا ہونا چاہیے؟ جی عید کا ٹائم 5:15 بجے سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ ویسے میرا اس مرتبہ دل تھا کہ ہم تقریباً 5:45 بجے پڑھ لیں، صبح سویرے اٹھ کے آنا مشکل تو ہوتا ہے۔ 6 بجے صحیح ہے، ویسے 6 بجے آج کل سورج بھی چنگا بھلا چاڑی ہوتا۔ اچھا سارے بیٹھے ہوئے ہونا، 6 بجے والے ہاتھ کھڑا کرو۔
اچھا نہیں انج نہیں میں ہاتھ کھڑا کیتا میں فی الحال سمجھ چھوڑ کھلوتے ہیں کوئی میں جا کے ہاتھ کھڑا کرو. اچھا 6 بجے والے اتنے ہاتھ ہوں وہ ہاتھ کھڑے کرو جڑے آتے ہیں 6:30 یا 7 بجے. 7 بجے والے ہاتھ کھڑا کرو نا. بات اتنے بندے بنائے ہو نا 7 بجے بندے بنائے ہو تو بس 7 بجے. ظاہر ہے یہ جمہوریت ہے جتنا ووٹ جتنا ویسے اسی اتنا وساں دوئے نو اسی ریجیکٹ نہیں کیتا وہ سارے بران. لیکن زیادہ تر لوگ آتے ہیں 6 بجے ہونا چاہیے. 6 بجے بھائی صبح نماز تو بعد تھی سونا کو نہیں مچھا ان کو نہیں منڈنیاں سر ان کو نہیں منانے ٹھیک ہے صرف نہانا تو پانی بھی ٹھنڈا کوئی نہیں تتا تیل پانی ہوتا تو جلدی سویرا نماز پڑھ کے نا اتھے کدی میں بھی آ ونجا نا سویرا نماز پڑھا تو نماز تو بعد اسی تقریر شروع کر دی نماز تو بعد اسی تقریر شروع کر دئیے تو انشاءاللہ 5:45 بجے اسی 6 بجے تک اسی اپنا کام پورا کر. صحیح ہے جی 6 بجے صحیح ہے بات صحیح مردہ ہوں بولو 6 بجے صحیح ہے انشاءاللہ العزیز. جامعہ مسجد محمدیہ غوثیہ جناح کالونی ڈپور اور چکوال میں عید الاضحیٰ کی نماز فکس 6 بجے ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت عطا فرمائے.